الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا صدق الله مولانا العظیم. میرے بھائیوں بزرگوں، آج کا دن یقیناً ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے اور سعادت کا دن ہے. خوشی اس لیے ہے، میں اپنے دل کی بات بتاؤں اور پوری امت کے دلوں کی بات یہی ہے. خوشی اس لیے ہے کہ آج کا دن وہ ایسا دن ہے کہ ابھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب سے راضی اور خوش ہو گئے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہو جائے، یقیناً اس سے بڑی نہ دنیا میں کوئی دولت ہو سکتی ہے، نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی دولت ہو سکتی ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل ایمان والے کو جنت کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیں گے، اور ایمان والا جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، مزے لے رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایک اعلان ہوگا، ایک چیز جنتیوں سے پوچھی جائے گی سوال کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو انعامات کی بارش کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو تمہیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت باقی ہے. اب جنتی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں عطا نہ فرما رکھی ہو، کون سی چیز ہے، کون سی ایسی نعمت ہے جو ابھی باقی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو سب سے آخری نعمت اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے، وہ نعمت اللہ کا دیدار اور اللہ کا دیکھنا ہوگا. اور اس کے بعد اللہ یہ اعلان فرمائیں گے، اے جنتیوں جاؤ، آج میں تم سے راضی ہو گیا، اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ ہے اللہ کا راضی ہو جانا اور خوش ہو جانا. حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ السلام اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ عیدگاہ کی طرف آتا ہے اور عیدگاہ کے آنے کے بعد نماز پڑھ کر جب اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، تو حدیث پاک یہ بتلاتی ہے، اللہ کہتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کبریائی کی قسم، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور پھر اللہ یہ بھی کہتے ہیں میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے خوش ہو چکا. یہ اللہ اعلان کریں گے، اللہ اعلان کرتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے یہ اعلان کروایا جاتا ہے. لیکن یاد رکھو میرے پیاروں، میرے نوجوانوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ اللہ کا اصول اور ضابطہ وہی ہے جو دنیا کے اصول اور ضوابط ہیں، کہ مزدوری اسی کو ملتی ہے جو انسان مزدوری کرتا ہے، جو کام نہیں کرتا اس کو مزدوری نہیں ملا کرتی ہے. جن لوگوں نے رمضان المبارک کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض یعنی روزے کو پورا کیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت مؤکدہ کے درجے کی چیز تراویح کا اہتمام کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، نفلی نمازوں کا اہتمام کیا ہے، اور ایسے ہی صدقۃ الفطر کو ادا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب کیا تھا، زکوٰۃ بھی ادا کی ہے. اس کے بعد وہ عیدگاہ کی طرف آئے ہیں. خدا کی قسم وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، وہ اللہ کے بڑے معزز بندے ہیں، اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جن کے بارے میں فرشتے یہ اعلان کریں گے، جاؤ میرے بندوں، جاؤ میرے بندوں، اللہ تم سے راضی ہو چکا، اللہ تم سے خوش ہو چکا ہے. یہ اصول اور ضابطہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے
اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرض کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے ان احکام کو صحیح طریقے سے پورا کیا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے نوجوانوں، یاد رکھو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جن اعمال سے اللہ خوش ہوتے ہیں، جن اعمال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا وابستہ ہے، وہ اعمال کریں۔ رمضان المبارک میں اکثر و بیشتر لوگوں نے وہ کام کیے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میرے پیاروں، میرے نوجوانوں، 11 مہینے بھی ہم کوشش کریں، اسی طریقے سے ہم کوشش کریں اے اللہ جس طرح رمضان المبارک میں آپ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اے اللہ جس طرح رمضان المبارک میں اپنے گھر آنے کی توفیق مرحمت فرما دیتے ہیں، اے اللہ 11 مہینے بھی اسی طرح ہمیں اور آپ کو سب کو مسجد آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں، اصل میں انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، کچھ لوگ اللہ کی ناراضگی اور رضامندی کا معیار مال قرار دیتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ ہمیں مال نہ دیتا، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہم بلڈنگیں بنا رہے ہیں یہ کام نہ ہو پاتا، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہم گاڑیاں نہ خرید پاتے۔ یاد رکھیے گا میرے پیاروں، میرے نوجوانوں، اللہ کی رضامندی کا معیار مال نہیں ہے۔ مال اللہ تعالیٰ نے تو زیادہ سے زیادہ اور اکثر و بیشتر مال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ آج بھی آپ دنیا کا مشاہدہ کریں اور غور کریں اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر مال ان لوگوں کو دیا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے حکموں پر چلنے والے نہیں ہیں، جو اللہ کا دھڑلے سے انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ان سے راضی ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے؟ نہیں، اللہ کی خوشی کا معیار اور اللہ کی رضامندی کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور جس کو اپنے گھر بلا لے، یہ سمجھ لو کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے خوش ہے، اور جس کے لیے اللہ اپنے گھر کے دروازے بند کر دے اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ احکام پر چلنے کی اس کو توفیق نہ دے، وہ اللہ کے حکموں کو صحیح طریقے سے پورا نہ کر سکا ہو، نہ کر پا رہا ہو، تو اس کو دل سے یہ بات سوچنا چاہیے اور چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے یہ بات سوچنی چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے اس لیے اس نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے۔ لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا، ہمارا ذہن و دماغ اس طرف نہیں جاتا، ہم دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہیں۔ ہر آدمی دنیا کے اعتبار سے دنیا میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی دنیا کے لیول پر سوچ رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ چند دنوں کی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ چند دنوں کی جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں۔ میرے نوجوانوں، یہ دھوکے میں نہ پڑو دنیا کے۔ ہم سب سے پہلے اپنے سے کہتے ہیں اس دنیا کے دھوکے سے نکلو اور آخرت کی طرف نظر کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ موجود ہے، صحابہ کے واقعات موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کو دنیا کی زندگی سے، دنیا کی گندگی سے اپنے آپ کو نکال کر صحابہ نے اپنی زندگی کو اعمال پر ڈالا تھا، صحابہ نے اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال سے مزین کیا تھا اور اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال سے آراستہ کیا تھا۔ صحابہ کو اللہ نے دنیا میں بھی چمکا کے دکھا دیا، اور کل قیامت کے دن صحابہ کا ایک مقام اور ایک امتیاز ہوگا، ایک مرتبہ ہوگا صحابہ کرام۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، یہ مبارک دن، اس دن کے اندر ایک اہم پیغام یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمایا اس مبارک مہینے، اس مبارک موقع پر، یعنی عید الفطر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالی ہر ایک کی بخشش فرماتے ہیں، ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ بدقسمت ہیں، کچھ لوگ محروم ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے میں بھی، اس مبارک موقع پر بھی، عید الفطر کے موقع پر بھی اللہ کی رحمت عامہ اور مغفرت عامہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔
پیارے آقا علیہ السلام نے ان کی نشاندہی فرمائی اور فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت سے محروم ہیں۔ کون لوگ ایسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی، نمبر 1 ہے شراب کا عادی اور شراب کا پینے والا۔ فرمایا اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے، اللہ کی رحمت لٹائی جا رہی ہے، اللہ کی مغفرت بارش کی طرح ہے، ہر ایک کو اللہ معاف فرما رہے ہیں، بہانے سے اللہ معاف کر رہے ہیں۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تو بہانہ، اللہ تعالیٰ کو بہانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ آتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اللہ راضی ہو جاتے۔ دنیا والوں کو راضی کرنا منانا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کو منانا کوئی مشکل نہیں، اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے آقا علیہ السلام نے ہم سب کے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو شام تک اللہ انتظار میں رہتا ہے، کاش یہ آئے توبہ کر لے۔ شام کو گناہ کرتا ہے، اللہ صبح تک انتظار میں رہتا ہے، کاش یہ ایمان والا بندہ آئے اور اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھے اور اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اور اللہ کا دروازہ تو ایسا ہے 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہے، بڑی محبت کرتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے رات کا جب بیٹا دیر سے آتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، تو ماں بھی کنڈی لگا کر لیٹ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا دربار کیسا ہے، آپ 2:30 بجے بھی پکاریں، اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ 4 بجے بھی اللہ سنتا ہے، دن میں پکارو تو بھی اللہ سنتا ہے، رات میں پکارو تب بھی اللہ سنتا ہے۔ اب اس مبارک مہینے میں، اس مبارک دن میں اگر ہم اللہ کو نہ منا پائیں، اللہ کو راضی نہ کر پائیں، اللہ کو خوش نہ کر پائیں، تو ہم سے بڑا محروم، ہم سے بڑا بدبخت، ہم سے بڑا شقی اور ہم سے بڑا بدنصیب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جو اس رحمت سے، مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر بھی ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہو۔ آج کا مسلمان، آج کا نوجوان، ہم میں سے اکثر اس بات پر غور کریں کہ شراب، کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ شراب کے عادی ہو چکے ہیں، عادت بن گئی، نہیں چھوٹتی۔ 1 مہینہ نماز مسلسل رمضان شریف میں پڑھی، لیکن نماز کی عادت نہیں بنتی، موبائل چلانے کی عادت بن گئی، دنیا کی ہر چیز کی عادت بن جاتی ہے 1 مہینے کے بعد، لیکن 1 مہینہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کی عادت نماز پڑھنے کی نہیں بن پاتی۔ شراب کی عادت بن گئی، ہر چیز کی عادت بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، شراب کا پینے والا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت زیادہ مبغوض اور مجرم ہے، اتنا بڑا مجرم اور پاپی ہے کہ اس مبارک دن میں بھی اللہ کی بخشش سے وہ محروم ہے۔ اس لیے خدا را اللہ کے واسطے حضرت شیخ نے بڑی پیاری بات لکھی فضائل اعمال میں، فرمایا انسان ایک گناہ کو تو بڑا سمجھتا ہے، لیکن دوسرے گناہ کو جو اسی درجے کا ہوتا ہے اس کو چھوٹا سمجھ لیتا ہے۔ مثال دے کے حضرت شیخ نے مثال دے کے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر کسی سے یہ کہا جائے خنزیر کھا لو، سور کھا لو، سور کا گوشت کھا لو، تو اس سے گھن آتی ہے، نفرت آتی ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ سور کا کھانا اور شراب کا پینا دونوں حرام ہونے میں برابر ہے، اور دونوں کی حرمت قرآن سے ثابت ہے۔ شراب کا پینا بھی حرام اور سور اور خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام، لیکن خنزیر کے گوشت سے انسان کی طبیعت نفرت کرتی ہے، لیکن شراب سے نفرت نہیں کرتی، حالانکہ شراب بھی اسی طریقے سے حرام ہے۔ اس لیے پہلا شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہو۔ میرے نوجوانوں، جس کے اندر یہ عادت، بری عادت ہو، بری خصلت ہو، دل ہی دل میں بیٹھ کر یہیں پر توبہ کر لے، تاکہ جب سارے لوگوں کو اللہ معاف فرمائے تو وہ شراب کا پینے والا بھی یہاں سے مغفرت کے ساتھ لوٹے اور اللہ کو راضی کر کے لوٹے اور اللہ کو خوش کر کے لوٹے، اور دل ہی دل سے اگر توبہ کر لے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کا اپنا معاملہ ہے، اللہ قبول فرما لے گا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے، اللہ اس سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلا شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہو۔ فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ آج کا جو معاشرہ ہمارا ہے، آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں والدین کی قدردانی
اور والدین کے ساتھ ناانصافی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی برتاؤ اولاد کی طرف سے نہیں، کوئی برتاؤ نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا ہما جنتک و نارک، کہ والدین ہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری جہنم۔ کہیں اللہ کے رسول نے یہاں فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ ساری باتیں والدین کے فضائل کے سلسلے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن آج کا نوجوان، آج کا معاشرہ اور آج کے اس ماحول میں والدین کے ساتھ بدسلوکیاں اور والدین کے ساتھ ناانصافی اور والدین کی نافرمانی کی جا رہی ہے، تو فرمایا والدین کا نافرمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا مجرم اور پاپی ہے کہ اس مبارک دن پر اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے اگر کسی سے اس طرح کی چوک ہوئی ہے، کسی سے غلطی ہوئی ہے، وہ جا کر اپنے والدین سے معافی مانگ لے۔ اگر والدین حیات ہیں، والدین سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ والدین کا معاملہ حقوق العباد میں سے آتا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے بندے سے معافی مانگے، جب بندہ معاف کرے گا تب اللہ معاف کریں گے، اور جب بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر والدین کے ساتھ اس طریقے کی حرکت ہوئی، ہم نے ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا ہے، تو ہم ان سے معافی مانگیں، ان سے معافی مانگے اور ان کے پیروں پہ پڑ جائیں اور رو رو کر ان کے معافی مانگے، تاکہ والدین ہمیں معاف فرما دیں، اور والدین معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا۔ اور اس مبارک دن میں بھی، اس مبارک دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ وہ شخص بھی لوٹے گا جو والدین کا نافرمان ہے۔ اس لیے تیسرا شخص، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تیسرا شخص وہ ہے جو دل میں کینہ اور حسد رکھنے والا ہو، دل میں کینہ اور حسد رکھنے والا ہو۔ فرمایا تیسرا شخص وہ ہے، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی اس بات پر غور کرے، آج ہر ایک کے دل میں بغض، عداوت، نفرت، حسد بھری ہوئی، ہر آدمی بھائی بھائی کے سلسلے میں عجیب عداوت، دشمنی، کینہ، کپٹ، حسد، سب کے دل میں حسد بھرا ہوا ہے۔ ایک آدمی آگے بڑھ رہا ہے مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، دوسرا دیکھ کر جل رہا ہے، دل میں کینہ رکھے ہوئے، حسد رکھے ہوئے، بغض رکھے ہوئے، عداوت اس کے اندر پھوٹ رہی ہے، دشمنی اس کے اندر پھوٹ رہی ہے۔ یاد رکھو اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، رسول اللہ کی ذات پاک ہے، قرآن اللہ کی کتاب پاک ہے، فرشتے معصوم ہیں۔ یاد رکھنا اگر دل پاک نہیں ہوگا تو اللہ اس دل کے اندر سما نہیں سکتے، اللہ کی معرفت اس دل کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو دل گندا اور پلید اور نجس ہو، جس دل کے اندر حسد ہو، جس دل کے اندر کینہ ہو، کپٹ ہو اور بغض و عداوت اور نفرت ہو، وہ دل اللہ کے نزدیک پاک نہیں ہے، وہ نجس ہے اور پلید ہے اور گندا ہے۔ اس لیے جس کے دل میں کینہ، حسد جیسی بیماری ہو، وہ بیٹھے بیٹھے یہیں سے توبہ کرے، یہیں پر توبہ کرے اور اپنے دل کو پاک کرے۔ یہ تو ہم نے مثال دے کے فرمایا، ورنہ منتخب حدیث کے اندر ایک بہت پیاری حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کے بارے میں صرف اور صرف جنتی ہونے کا پروانہ اس بنیاد پر دیا ہے کہ صحابہ کے دل میں کینہ نہیں تھا، ان انصاری صحابے کے دل میں کپٹ نہیں تھا، ان انصاری کے دل میں حسد نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن تک یہ بشارت سنائی ہے کہ یہ جنتی آدمی ہے، یہ جنتی آدمی ہے، جس کو جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں سے کینہ کو نکالو، حسد کو نکالو، بغض کو نکالو، عداوت کو نکالو، نفرتوں کو ختم کرو، محبت کو عام کرو، محبت کے پیغام کو عام کرو۔ یہ تیسرا شخص وہ ہے جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، وہ بھی ایسے مبارک موقع پر اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور فرمایا چوتھا شخص وہ ہے جو رشتے کو توڑنے والا ہو، ناطے کو توڑنے والا ہو۔ آج ہماری بھائی سے لڑائی، آج ہماری رشتہ داروں سے لڑائی، ہمارا دوسرے سے تعلق نہیں، ہم آپس میں لڑے جا رہے ہیں،
اور نہ وہ ان کے گھر جا رہے ہیں، نہ ہم ان کے گھر جا رہے ہیں، نہ وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے کے لیے جھکنے کے لیے تیار نہیں، کوئی پہل کرنے کے لیے تیار نہیں، صرف اس لیے کہ اگر ہم پہل کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ خدا کی قسم یاد رکھو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف میں فرمایا، 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، یاد رکھو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، جو بندہ صدقہ دے گا اللہ اس کے مال کو بڑھائیں گے، مال کم نہیں ہوگا۔ دوسری بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اللہ کے لیے جھک جائے گا، جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جائے گا، اللہ اس کی عزت کو کم نہیں کریں گے، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیں گے۔ تم کہتے ہو کہ ہم سلام میں پہل کریں گے، ہم ذلیل ہو جائیں گے، اللہ کا پیارا نبی تو یوں کہہ رہا ہے کہ جھکنے والا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے چھوٹا کرنے والا، اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ اس کو معزز کر دیتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور آپ اس لیے نہیں جھکنے کے لیے تیار ہیں، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یاد رکھو، آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو، رشتہ داریوں میں محبت کے ساتھ رہو۔ فرمایا حضرت شیخ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا ابو داؤد شریف کی حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپس کا لڑائی جھگڑا اور آپس کا اختلاف اور آپس کا انتشار یہ دین کو ختم کرنے والا ہے۔ فرمایا جیسے استورے سے سر کے بال بالکل ختم ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے اور آپس کے قطع تعلقی سے دین بالکل اسی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپس کی لڑائیوں میں مبتلا ہیں۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کا بھی دل صاف نہیں ہے، پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن رشتہ داروں سے لڑائی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ سے رو رو کے دعائیں بھی کر رہا ہے لیکن دل اس کا گندا ہے، دل اس کا صاف نہیں ہے، آپس کے معاملات اس کے صاف نہیں ہیں۔ میرے نوجوانوں، خود غور کرو، اس کی نمازیں کیا اس کو بخشوا دے گی؟ کیا اس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی؟ اس لیے نوجوانوں، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، یاد رکھو 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو اس مبارک مہینے میں، اس مبارک دن میں بھی اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں، مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس میں سے نمبر 1 شراب کا پینے والا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور تیسرا دل کے اندر حسد اور کینہ رکھنے والا، اور چوتھا رشتہ داری کو توڑنے والا، ناطے داری کو توڑنے والا۔ یہ رشتہ داری کو توڑنا صرف اپنی ناک کو اونچی کرنے کے لیے، عزت و وجاہت کے لیے، شان و شوکت کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے دشمنی کرنا یا اللہ کے لیے عداوت رکھنا، اللہ کے لیے ہم نہیں بول رہے ہیں تو وہ تو اچھی چیز ہے۔ مثلا ہم اپنی اولاد سے اس لیے نہیں بولتے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، ہم اپنے والدین اپنے اولاد سے اس لیے بات نہیں کر رہے ہیں کہ وہ نماز کو ترک کرتی ہے، وہ اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیتی ہے، وہ ہم اس لیے اس سے نہیں بول رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ کام ہمارے بچے، ہماری اولاد کر رہی، اس لیے ہم اس سے نہیں بول رہے۔ تو یہ بولنا ہماری عزت کی وجہ سے نہیں، شان و شوکت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم اللہ کے لیے نہیں بول رہے تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو کہ ہم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں، وہ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے نوجوانوں، سارے لوگ اس مبارک موقع پر جو مجمع آیا ہوا ہے، سب لوگ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اور خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کے مظلوموں کے لیے دعائیں خیر کریں اور دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ اے اللہ وہاں کے حالات کو سازگار فرمائے، وہاں بھرپور مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ مدد فرمائے جو وہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد فرمائے۔ میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری قرآن کی تلاوت اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اس کا احسان ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں ہماری نماز کا حال کیا ہے، ہماری تراویح کا حال کیا ہے، ہماری قرآن کی تلاوت کا حال کیا ہے، ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے، ہم اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اگر اللہ قبول فرما لے تو اس کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، فرشتے کی طرف سے اعلان بھی ہوگا۔ لیکن خاص طور سے ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری قرآن کی تلاوت، ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں ان روزوں کی برکت سے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ فلسطین کے حالات کو درست فرما دے، وہاں کے بچوں کی حفاظت فرما لے، وہاں کی مظلوم عورتوں کی حفاظت فرما لے، اور اللہ وہاں بھرپور مدد فرما دے، وہاں بھرپور مدد فرما دے، وہ غیبی مدد فرما دے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد اور نصرت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔